السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں میری بیٹی قرآن پاک پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ 8 سال کی عمر میں میری بیٹی قرآن پاک مکمل کر لے گی، شکر الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ جی دونوں باقی جو چھوٹے ہیں ان کا ناشتہ ہی نہیں فنش ہوا، یہاں یہ عربی جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور تینوں بہن بھائی عربی جاتے ہیں، شکر ہے چھوٹا بھائی بھی ان کا عربی شوق سے جانے لگ گیا ماشاءاللہ۔ اور یہاں یہ تینوں عربی چلے گئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں مما اللہ حافظ اللہ حافظ، باری باری تینوں کہیں گے مما جا رہے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ یہاں پہ میں عذرا کے نیل بڑے ہو گئے تھے تو وہ ٹرم کری ہوں۔ اس کے بعد شام کو جب میں باہر گئی ہوں تو چاٹ کا سامان ختم ہو گیا تھا، تو میں نے یہاں مجھے اچھے بنانا مل گئے تو پھر میں نے یہ لے لیے۔ اور یہاں پہ خربوزے بھی تھے تو شاپ کیپر بار بار مجھے کہہ رہا تھا باجی خربوزہ بہت میٹھا ہے، آپ یہ لے لیں۔ پھر میں نے کہا نہیں بھائی خربوزہ نہیں میں لے رہی، میں نے صرف بنانا ہی لینے ہیں۔ پھر آگے گئی، میں نے 1-2 چیزوں کو عید کی پریپریشن کے لیے بائی کرنا تھا تو میں نے پتہ کیا اس شاپ پر۔ وہاں سے آج میرا بچوں کے لیے شاورما بنانے کا پلان تھا، لیکن ہوا یہ کہ مجھے چکن نہیں ملا جس شاپ سے میں لیتی ہوں، بس پیٹا بریڈ لے کر میں گھر آ گئی۔ اور اتنا زیادہ اس وقت رش تھا، اصل میں اس وقت باہر جاتی نہیں ہوں، لیکن جاتے جاتے کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا مجھے تو دیر ہو گئی تھی۔ تو اس ٹائم عصر کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اتنا ٹریفک تھا بہت مشکل سے مطلب میں جلدی جو میں نے چیزیں لینی تھی وہ میں لے کر آئی، بلکہ 1-2 چیز میں نے چھوڑ دی کہ کل لے لوں گی۔ جن چیزوں کی آج بہت زیادہ ضرورت تھی صرف وہی لے کر آئی ہوں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، جو 1000 کا نوٹ ہے وہ 100 کے برابر ہو گیا۔ اب گھر سے 1000-2000 لے کر نکلے تو چیز کوئی بھی نہیں آتی، اور نہ یعنی جلدی کر کے آج سے کچھ صحیح قیمت میں مل رہے تھے تو میں نے 1 کلو کی بجائے 2 کلو لے لیے۔ اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ رش بہت زیادہ ہے، اور اس لیے پر اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، دکاندار یہ کہتے ہیں پھل بیچنے والا یہاں مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے چن کر لو گی تو 200 روپے دوں گا، ورنہ پھر 150 لے لیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پھر میں نے جب زیادہ اصرار کیا باجی خراب نہیں ہوگا، اب یہ دیکھیں کہ ایک آدھا خراب لازمی ڈال دیتے ہیں، جتنا مرضی ان کو کہہ لو۔ اور رمضان رحمت کا مہینہ ہے، یہ زحمت کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے مریم نواز نے اس بار بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے تو چیزوں کے پرائس کچھ کنٹرول میں ہیں، اور ورنہ تو یہ آسمان پر قیمتیں لے جاتے تھے۔ بنانا لیے، ایپل لیے، بچوں کی چیز لینی تھی، بچوں نے بار بار کہا تھا مما ہمارے لیے چیز لے کر آنا، تو پھر میں نے ان کے لیے بسکٹ وغیرہ لینے تھے۔ اور دل نہیں میرا آج چاہ رہا تھا باہر جانے کو، کیونکہ آج بخار بھی تھا اور بہت زیادہ ویکنس فیل ہوئی تھی روزے میں، اور نہ پھر خیر میں جو چیزیں ضرورت کی پھر یہاں سے بچوں کی چیز تھی وہ ملی نہیں مجھے، پھر میں اتنی دور چل کے آئی تھی ادھر، تو خیر پھر میں نے سوچا گھر کے پاس جو شاپ ہے وہاں سے لے لوں گی۔ اور پھر جلدی چل کر پھر میں پھر میں نے جو بسکٹ نکلوائے تھے وہ بھی رکھ لی۔ میں نے کہا جب 3 چیزیں جو میں نے لی ہیں وہی نہیں ملی تو باقی بھی پھر میں کہیں اور سے لے لوں گی۔ خیر میں نے یعنی جیسے مطلب جلدی چل کے باہر آئی، اور اس ٹائم کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے زیادہ تو کچھ نہیں بنانا ہوتا، بچے کھانا نہیں کھاتے، کیا آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور افطاری کے ٹائم بھی میرا بیٹا اتنا تنگ کرتا ہے کھانے میں، فروٹ چاٹ کھلانے میں سے 2 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کھاتا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ بیٹی بھی میری کافی تنگ کرتی ہے، لیکن کامل آج کل بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور ان کے پاپا نے آج آ جانا تھا لیکن میچ ایکسٹینڈ ہو گیا تو اس کی وجہ سے آ نہیں سکے۔ ابھی بچوں کی عید کی شاپنگ بھی باقی ہے، جیسے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ عید کی شاپنگ کریں گے، وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خیر یہ میں گھر کے پاس جو شاپ ہے وہاں پر آ گئی تھی، تو یہاں سے پھر میں نے بچوں کی 2 دن کی چیزیں ایک ساتھ لے لی کہ ہر روز
2 دن کی کٹھی لے لوں تو چلو ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ۔ اچھا یہاں سے میں نے ان کی تینوں بہن بھائیوں کی چیز لی اور یہ میں گھر آ گئی ہوں۔ گھر آ کر میں نے زمل سے کہا کہ آپ بنانا اس میں چابی میں سیٹ کر دو، تو ٹوکری میں سیٹ کر رہے ہیں، تو میں اسے چابی بھی کہتی ہوں، آپ لوگ چابی کہتے ہیں۔ اچھا آپ اسے کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور یہاں پہ میں نے پھر باری بچوں کی چیز لی تو میرے بچوں نے تھینک یو کہا، تینوں نے مما تھینک یو، مما تھینک یو، اور تینوں باری علیحدہ کہیں گے۔ یہاں پہ میں فروٹ چاٹ بنانے لگ گئی تھی اور فروٹ چاٹ میں ڈیلی شکرکندی، ایپل، سیب، چنے، انار ختم ہو گئے تھے تو وہ نہیں آج کل میں ڈال رہی۔ انار مہنگا بھی بہت زیادہ ہے، تو بس میں انہیں 3 چیزوں کی چاٹ بنا لیتی ہوں، چنے ایڈ کر کے، املی اور خوبانی کی چٹنی ڈال لیتی ہوں اور چاٹ مسالہ۔ اس کی ریسپی شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہے، اگر نہیں کی تو مجھے بتائیے گا، پھر میں ضرور شیئر کروں گی۔ اور املی اور خوبانی کی چٹنی کی ہوئی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، بہت اچھی چاٹ بنتی ہے اس سے، تو آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیے گا اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی بنی آپ کی چاٹ۔ میرے بچوں کو اور ہمیں تو ہر رمضان میں ہمیں مسٹ ہے کہ ہم یہ چاٹ لازمی کھاتے ہیں، اور اس طرح سے مطلب فروٹ تھوڑا لیا بھی جاتا ہے چاٹ کے بہانے، ادروائز تو پھر آپ کو پتہ ہے زیادہ کھانا اتنا مینیج نہیں ہو پاتا، کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو یہاں پر میری چاٹ بن کے ریڈی ہو گئی تھی، تو پھر میں نے اس کے بعد اسپیس کا مسئلہ بڑا آ جاتا ہے موبائل میں، تو یہاں شاید وہ مسئلہ آ گیا تھا، میرا بیٹا بتا رہا تھا بار مجھے، مما اسکرین وائٹ ہو گئی ہے، مما موبائل ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ پہلے تو میں اسے ایسے ہی کہتی رہی نہیں کچھ نہیں ہوا، آپ نہ چھیڑو۔ پھر بعد میں جب میں نے کھڑے ہو کے دیکھا تو واقعی وہ اسٹوریج کا مسئلہ آ گیا تھا موبائل میں، تو پھر اس کے بعد میں نے اٹھ کے اسے صحیح کیا اور جنک وغیرہ ریموو کیے، تو پھر کہیں جا کے وہ صحیح چلا ہے۔ اچھا یہاں پر میں یہ والے ایپل کٹ کر کے، اچھا آپ چاٹ میں چھلکوں کے ساتھ ایپل یوز کرتے ہیں یا چھلکوں کے بغیر، تو یہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ میں تو ویسے شروع سے چھلکوں کے ساتھ ایپل یوز کرتی ہوں اور چھلکوں کے بغیر نہیں کرتی، میرے ہسبینڈ بلکہ کہتے رہتے ہیں منہ میں آتے ہیں، لیکن خیر میں یہاں کچن میں آ گئی تھی چاٹ بنانے کے بعد فریج میں رکھ دی تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ آلو میرے بچوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ گول آلو کے چپس بنانے ہیں، آلو کے گول چپس بنانے ہیں۔ کرتے تو اتنی محنت ہم بچوں کے لیے ہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کو، پھر میں گول آلو کے ہی چپس بناتی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے آلو کٹ کرنے کے بعد پانی سے اس طرح دھو لیا تاکہ اس کا اسٹارچ ریموو ہو جائے۔ پھر میں نے روح افزا جامع شیریں والا دودھ بناتی ہوں ڈیلی، تو ملائی نکال کے فریج میں رکھ دی تھی اور باقی دودھ ڈال کے اس میں جامع شیریں ایڈ کر دیا تھا، تو یہ بھی بن کے تیار ہو گیا تھا۔ تو میرے بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے ڈرنک میں، اور کبھی اسٹرابیری شیک بھی بنا لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آلو والے فرائز بھی بنانے شروع کر دیے تھے اور روزے کا ٹائم بالکل ہی ہو گیا تھا، لیکن یہ بالکل صحیح ٹائم ہے بنانے کا کہ ایگزیکٹ اسی ٹائم بناؤ۔ خیر میں پھر یہ بنا کے اندر لے آئی تھی، یہاں میرے بچے میرا ویٹ کر رہے تھے، اور اس طرح سے آج کا دن اس طرح مصروف گزرا، کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ آپ بتائیں آپ کا روزہ کیسا گزرا اور آپ نے افطاری میں کون سی ڈشز بنائی، تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کامنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہو تو میرے اس ولاگ کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ یہاں پر بس میں نے کھجور 2 لینی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پانی پینا ہوتا ہے، اور بچے میرے ایک لے کر کامل کہتا ہے میری کھجور نہیں رکھنی، تو یہاں پہ میں کامل کو الگ سے فرائز دیتی ہوں کیونکہ وہ اتنی سلو کھاتا ہے کہ وہ کم کھا پاتا ہے۔ اوکے جی، اللہ